گا، اکیلے تمہاری قبر میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ آج دوپٹوں کو مفلر بنایا، باریک پتلے لباس فیشن بن گئے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان کہاں گیا، غیرت کہاں گئی؟ آئیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا میرے آقا کی مدد سے۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک خاتون ہے، ایک صحابیہ ہے، ان کو مرگی کا مرض ہے۔ مرگی کو آپ کیا کہیں گے؟ مرگی کا مرض۔ جو مرگی جانتے ہیں وہ جانتے، جو نہیں جانتے ان کو بتاؤں، اللہ کسی کو یہ مرض نہ دے۔ جب مرگی آتی ہے نا، مرگی، تو آدمی جہاں ہوگا وہی تڑپ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، منہ سے پھینس نکلتا ہے، بڑی عجیب کیفیت، اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک صحابیہ کو مرگی کا مرض، بارگاہ رسالت میں آئی، آقا مجھے مرگی کا مرض، میری بیماری دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیماری انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اللہ نے بیماری دی ہے، اگر تم صبر کرو گی جنت میں جاؤ گی۔ انہوں نے اس کی آقا میں بیماری اس لیے بیماری سے شفا نہیں مانگ رہی ہوں، میری بہنوں کی توجہ، میں بیماری سے اس لیے شفا نہیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف اٹھانا نہیں، میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر کیوں شفا چاہتی ہو؟ کہا حضور جب میں بیمار پڑتی ہوں مرگی میں، مجھے ہوش نہیں رہتا، ہوش نہیں رہتا تو میرا دوپٹہ گر جاتا ہوگا، بے پردگی ہوتی ہوگی، جہاں مردوں کی نظر نہیں پڑنا چاہیے وہاں مردوں کی نظر پڑتی ہوگی۔ تو آقا بس میں اتنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے مرگی آتی رہے، لیکن مرگی کا جب مجھے دورہ پڑے تو اللہ مجھے اتنا ہوش دے کہ میرا دوپٹہ وہیں رہے جہاں میں رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ تو مرگی کے مرض میں بھی سر سے دوپٹہ اتار نہیں سک رہی ہے، وہ تو مرگی کے مرض میں بھی سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہتی ہے، پردے کی پابندی کرنا چاہتی ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو کیا ہوا؟ آج ہماری بیٹیاں سگریٹ پیے گی، آج ہماری بیٹیاں حقہ پیے گی، آج ہماری بیٹیاں جنس پہنے گی، اور تمہاری مسلمانوں غیرت کہاں گئی؟ مسلمان ہونے کا تو لحاظ کرو، کلمہ پڑھنے کا تو لحاظ کرو۔ اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہونے پر جب بیوی کو 4 مکے مار سکتے ہو تو بے پردگی کی بنیاد پہ ان پہ سختی نہیں کر سکتے، ورنہ دیوسوں میں نام لکھ دیا جائے گا، دیوسوں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ جس گھر کی عورت بے پردہ گھومے اور اس گھر کے مرد نہ روکے، آقا فرماتے وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کے عمرہ قبول ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کل تک مسلمان بیٹیوں کے بارے میں کتنے باغیرت تھے، پڑوس میں بیٹی پلتی تھی، پڑوسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیٹی جوان ہو گئی یا بچی ہے۔ اور آج ہماری بچیوں کا کیا حال؟ میں یہ نہیں کہتا ہر گھر کا یہ حال ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن کتنا دور جاؤ گے اسلام سے۔ آج کہتے ہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ جب تک ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، کبھی کسی نے لے کر بھاگنے کی جرات نہیں کی، اس لیے کہ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پھر لے کر کے جانے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، آج تو دیور کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، آج تو بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے۔ آپ کے یہاں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر ہندوستان میں دیور بھاوج کے رشتے کو ہنسی مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، اکثر سالی بہنوئی کے رشتے کو دیور جب مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بہنوئی اور سالی کا رشتہ مذاق کا رشتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر رشتہ تقدس کا رشتہ ہے، ہمارے یہاں ہر رشتہ پرہیزگاری کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، سن لو ہمارے یہاں پردے کا معیار کیا ہے۔ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے۔ اتنا پردہ تو ضرور کرنا ہوگا، کم سے کم قرآن نے جتنے پردے کی تعلیم دی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گئی وہ فکر؟ اور جب یاد رکھنا پردے کی چھٹی ہوگی تو پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اور اگر ہندوستان میں رہتے ہو، میں تو ہندوستان کے ہر بھارتی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پردے سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے مذہب کی تعلیم ہی دیکھ لو۔ عیسائی حضرت مریم کا پردہ دیکھ لیں،
مریم کو تو مانتے ہیں نا, مریم کا پردہ دیکھ لیں, حضرت مریم کو 2 مردوں کے سوا کسی تیسرے مرد نے نہیں دیکھا. ایک حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے, ایک حضرت یحییٰ جو ان کے بھانجے تھے. بھانجے اور خالو کے سوا 2 مردوں کے سوا, یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ پیش کروں, نہیں دیکھا. آپ سے پوچھتا ہوں, عیسائی دیکھیں نا, حضرت مریم کو دیکھیں. اگر ہندوستان کے ہندو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیتا کا پردہ دیکھیں, سیتا کے پردے پہ توجہ کریں, وہ بھی پردے میں رہنے والی عورت. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ موجود ہے. یہ قصہ کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب سیتا کی تلاش میں رام نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے جب سیتا تلاش کرنے کے لیے نکلے, کان کی بالیاں ملی. سیتا کے جو دیور تھے وہ پہچان نہ سکے بالیاں کس کی ہے, ہار ملا پہچان نہ سکے. بالآخر میں یہ قصہ کہہ رہا ہوں, کہاں تک کہنے والوں نے انصاف کیا ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بات آئی پوسٹ کر رہا ہوں. لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب سیتا کا پازیب ملا تو رام کے بھائی نے کہا بھیا دیکھو یہ بھابھی کا پازیب ہے. ان سے پوچھا گیا کان کی بالیاں تم نے نہیں پہچانی, ہاتھ تم نے نہیں پہچانا, پازیب تم نے کیسے پہچانا؟ تو رام کے بھائی کہتے ہیں بھیا میں نے بھابھی کے پیروں کے سوا ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا, اس لیے مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا زیور پہنتی تھی. یہ ہمارے ہندوستان کی داستان ہے. مطلب ہر مذہب میں پردہ ہے. جیسے ہر مذہب محبت کی تعلیم دیتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, ویسے ہر مذہب میں جہاں بھی تھوڑی سی غیرت ہے وہاں پردے کی تعلیم ضرور ہے. یہ تو بے پردگی انگریز لے کر کے آئے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ کیسی انگریزوں کی دشمنی ہے؟ انگریزوں کو تو بھگا دیا, اس کی تہذیب کے غلام کیوں بنے ہو؟ اگر سچی آزادی چاہتے ہو تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے نفرت ہے تو ان کے ننگے پن سے بھی نفرت کرو, ان کی بے پردگی کی تہذیب سے بھی نفرت کرو, اور ہندوستان کی تہذیب کو زندہ کرو جس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں. میری مراد یہ اس گنگا جمنی تہذیب سے مراد یہ جس میں محبت ہو, جس میں مروت ہو, جس میں عورت کا احترام ہو, جس میں عورت کا تقدس ہو, جس میں عورت کے ساتھ چاہے وہ احسان کا انداز ہو. جانتے ہیں یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. مگر حال تو یہ ہو گیا, مجھے یاد آتی ہے بہت سی باتیں, لیکن میرا عنوان سے میں بہت دور نہ چلا جاؤں. عرض یہ کر رہا تھا کہ آج عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. مٹک مٹک کر چلنے والی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جن کے گھر کی عورتیں نہیں آئی ہے وہ اپنے گھر جا کے یہ بات سنانا. کبھی کبھی عورتیں مجھے سمجھتی ہیں کہ وہ ان کا دشمن ہے. میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ میں دوست کس کا. میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے یوپی میں پہلی بار آئے, تو میں نے کہا کہ امیر القادری آئے. تو ایک چھوٹی سی 10 سال کی لڑکی نے کہا وہی سید صاحب جو عورتوں کا دشمن ہے, وہ عورتوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں. میں ہنس پڑا. میں نے کہا میری بچی دوست سمجھ گیا دشمن صاحب, لیکن لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ابھی تک میں فرق نہیں کر پایا یا میں سمجھ نہیں پایا کہ میں دوست کس کس کا ہوں اور دشمن کس کس کا. لیکن میں اپنے کو اتنا سمجھتا ہوں کہ میں سب کا دوست ہوں, باقی مجھے جو چاہے سمجھ لے, اس لیے کہ سب کے سمجھنے کے الگ الگ انداز ہے. ہمارے یہاں تو یہ صوفیہ کا مشن ہے, محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے, بس اس کے لیے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, بس اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. نفرت کیا ہمیں نہیں پتا, بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے, اس سے کم زیادہ کی بات نہیں کرتے. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں میری بہنوں سے, میری بہنوں اگر تم مٹک مٹک کر چلتی ہو, مٹک مٹک کا مطلب مردوں کی طرح شانے ہلا ہلا کر کے تیز تیز چلتی ہو, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلے ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبودی حرام کر دی ہے. وہ عورت جہنم کا ایندھن ہے جو تیز تیز مٹک مٹک کر چلتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں بیچ رستے میں نہ چلا کرنا, کنارے سے چلو, عورتوں کو کنارے سے چلنا چاہیے, تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے مدینے کی عورتیں اتنے کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیوار اور درختوں سے الجھ جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا
دیکھا کہ وہ مطاف کے بالکل کنارے سے طواف کر رہی ہے. تو کسی نے کہا امی جان کیا تمہیں کعبے کے قریب سے طواف کرنے کی فضیلت نہیں معلوم؟ آپ تو حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ ہیں, حضور سے وہ کچھ پوچھ لیتی ہیں جو کوئی نہیں پوچھ پاتا. مفتی چار ملت کہا گیا عائشہ صدیقہ کو, اللہ اکبر, حریم برات کا صدیقہ کو, صدیق اکبر کی شہزادی کو. فرمایا کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے, آپ اتنے کنارے سے کر رہی ہے. تو صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے مردوں میں دب کر طواف کرنے سے افضل ہے کہ میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ طواف کیا کروں. یہ انداز تھا. اب بتاؤ مسلمانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کعبے کا طواف اگر مردوں کے درمیان دبنے سے اللہ اکبر فضیلت کی طرف جانے کی بات ہے تو اماں عائشہ کہہ رہی ہے نہیں, مجھے کنارے سے طواف کرنا پسند ہے. بلکہ ایک بات آپ کو اور حیرت انگیز بتاؤں, ایک ام المومنین کے پاس کچھ صحابہ اور صحابیات گئے, کہا امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں. توجہ کریں کیا لوگ تھے. امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ چلیں. فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے, اور اب میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. حج عمرہ میں نے ادا کر لیا ہے, اب میں کہیں گھر سے باہر نکل کر نہیں جاؤں گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے گھر میں بیٹھنا میرے نفلی عمرہ سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں. آپ اندازہ فرمائیں نفلی عمرہ کے لیے نہیں جا رہی ہے گھر سے نکل کر, اور ہمارے گھر کی, ابھی میں اس پہ کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے, ورنہ آپ مناظرے موبائلے کے دروازے نہ کھول دینا, اس لیے کہ میں صرف ایک ناصر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر, وہ نفلی عمرہ پر ترجیح دے رہی ہے گھر میں بیٹھنے کو. اور آج میری بہنیں میک اپ کر کے ولیمے میں, میری بہنیں میک اپ کر کے بازاروں میں, بلکہ اتنی بے باک ہیں مرد اگر آ رہا ہو تو مردوں کو رکنا پڑے, عورت نہیں رکے گی, مردوں کو رکنا. اگر وہ شریف ہے تو رک جائے گا, اور اگر وہ شریف نہیں ہے پھر کیا انجام ہوگا آپ جانتے ہیں, کیا حالات ہوں گے آپ جانتے ہیں. مسلمانوں, آج ہمیں اپنا دین اگر بچانا ہے تو دین کی اسٹڈی کرو, دین پڑھو. دین صرف معجزات دکھا کر اور کرامتیں دکھا کر نہیں پھیلا ہے. دین رسول اللہ کی محنتوں کی وجہ سے معجزات برحق ہیں, کرامتیں برحق ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں. یاد کرو شاہ ابی طالب کی محنتیں, یاد کرو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی محنتیں, یاد کرو 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کی محنتیں, یاد کرو حضور کے گھر کی خواتین کا پیٹ پہ پتھر باندھنا. یہ سب کچھ بھول گئے, اور آج یہودیوں کے طریقے پر, نصارہ کے طریقے پر, انگریزوں کے طریقے پر, مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو. گھر کی عورتیں اگر جینس پہنے, ٹراؤزر پہنے, شارٹ شرٹ پہنے, کوئی ماتھے پہ شکن نہیں, ایک دن موت ہے موت. گھر میں پردے کو رائج کرو ورنہ آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا. مرد جنس پہنے یا نہ پہنے اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا, لیکن عورتوں کے لیے ضرور کہتا ہوں یہ لباس عورتوں کے لیے زیب نہیں دیتا. اور بچپنے میں بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس بچپنے میں مت کرو. کہا مولانا بچی ہے, میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. جب سب سے پہلے انگریزوں نے اپنی تہذیب کے کپڑے پہنانا شروع کیے, سننا اس کو,